بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی شاندار 10 بڑی خبریں اور نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلے بڑے نوٹیفیکیشن کی طرف چلیں تو ریسکیو 1112 کے ملازمین کے لیے رسک الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی خبر، ریسکیو ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ بطور رسک الاؤنس ملے گی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ چلیں تو ایک اور بڑی خبر جو کہ آج عدالت عالیہ کا بڑا شاندار فیصلہ تھا 25 سالہ ملازمت مدت کے بارے میں۔ عدالت عالیہ کے جج جناب جسٹس جواد حسن نے محکمہ ایجوکیشن پنجاب میں 25 سال کی ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لینے والوں کا ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن منسوخ کرنے اور انہیں ڈیوٹی پر واپس بلانے کے بارے میں دائر ریٹ پٹیشن پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے حکومتی حکم نامے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 25 سال کی سروس پوری کرنے والوں کی ریٹائرمنٹ کو آئین و قانون کے مطابق قرار دے دیا۔ اس فیصلے سے پنجاب بار میں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پر جانے والے محکمہ ایجوکیشن کے اساتذہ و دیگر ملازمین میں خوشی کی لہر دور اٹھی۔ اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ ریٹ پٹیشن ایک جو راولپنڈی بینچ میں جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، جس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب نے سروس ایکٹ کے سیکشن 12 میں ترمیم کر کے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ 25 سال سروس مکمل ہونے کے ساتھ ہی ریٹائرمنٹ کے لیے 55 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر محکمہ تعلیم کے اس کے علاوہ کئی اور ملازمین بھی 25 سال سروس مکمل ہونے پر ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ بعد ازاں سروس ایکٹ سیکشن 12 کی ترمیم کی روشنی میں محکمہ اتھارٹیز نے پینشن کے احکامات واپس لے لیے۔ فاضل عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد دائر ہونے والی پٹیشن کو منظور کر لیا۔ ادھر عدالت عالیہ کے فیصلے کے سامنے آنے کے بعد پنجاب بار میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، اور جبکہ 25 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لینے والے اساتذہ کے اہل خانہ کو بھی خوشی سے نہال ہو گئے۔ جی بڑی آپ کے ساتھ یہ خبر ہے، کیونکہ حکومت نے اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے ایس&ڈی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا کہ 25 اور 55 کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں امائنڈمنٹ کی گئی اور اسمبلی میں بھی یہ بل پاس کرنے کے بعد ترمیم کی گئی رولز میں، لیکن عدالت عالیہ نے اس کو منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ پہ جا چکے انہیں واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حوالے سے ایک رسک الاؤنس اور دیا جا رہا ہے، جی ریوائز رسک الاؤنس ہے جی بی پولیس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے بڑھا کر 2000 سے بڑھا کر 6500 اور 1600 سے بڑھا کر 6000 روپے اسکیل نمبر 1 سے لے کر 11 اور 14 اور 16 کے ملازمین کے لیے، اور اسی طرح اسکیل نمبر 7 اور 9 کے ملازمین 16 سے بڑھا کر 600 روپے کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شاندار قسم کا نوٹیفیکیشن فنانس ڈپارٹمنٹ کا آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں گورنمنٹ آف سندھ کے ملازمین نے ایک ریٹ دائر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کٹوتی کے خلاف کہ جو کٹوتی کی جا رہی ہے 2 دن کی 5 دن کی سرکاری ملازمین کی جو فلڈ ریلیف کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک ریٹ دائر کی۔ اب ریٹ کی روشنی میں وزارت خزانہ نے آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کٹوتی کی گئی ہے اس کو واپس کیا جاتا ہے، اور اس کو ان کے پے رول میں ری ایڈجسٹمنٹ اس کی جائے۔ اس کے علاوہ فلڈ ریلیف کے بارے میں ایک اور خبر بتاتا چلوں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے اسکیل نمبر 16 تک کے لیے 2 روز اور 22 تک کے ملازمین کے لیے 5 روز کی کٹوتی کے حوالے سے بھی خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بڑی ریٹ دائر کی، جو کہ کل جس کی تاریخ لگ گئی ہے۔ جی حوالے سے بڑی خبر بتاتا چلوں، بریکنگ نیوز کہ صوبہ بھر کے سرکاری ملازمین سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ جی کل عدالت عالیہ میں یہ ریٹ KPK کی جو ہائی کورٹ عدالت ہے اس میں یہ ریٹ لگی ہوئی ہے، اور کل جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آنے کی توقع ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹیوٹا کے ملازمین کے حوالے سے ہے کہ ملازمین کے گزشتہ 5 سالوں کے اڈہاک ریلیف اور بنیادی تنخواہ میں ضم کر دی گئی، اور بنیادی ٹیوٹا ملازمین کے پے اسکیل 2022 کی بھی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی، اور اسی طریقے سے جس طرح کہ گورنمنٹ نے دی ہے۔
چھوٹی سی خبر لیکن بڑی اہم خبر، بچے کا بے فارم جلد بنوائیں، عمر 7 سال سے زیادہ ہونے پر اب عدالت میں کیس دائر کرنا ہوگا۔ وکیل کو بھاری فیس اور وقت کا ضیاع سے بچنے کے لیے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد یونین کونسل میں برتھ سرٹیفکیٹ کا درخواست ضرور کرائیں۔ یونین کونسل سے برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد بے فارم کے لیے نادرہ دفتر ضرور تشریف لائیں۔ اور اس کے علاوہ اور خبروں کی طرف چلتے ہیں، اور ایک اور خبر ہے گورنمنٹ آف سندھ فنانس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی خبر ہے جہاں پہ انہوں نے گرانٹ آف دا اسپیشل الاؤنس کی منظوری دی ہے، یوٹیلیٹی الاؤنس کی منظوری دی ہے، موبائل فون فیسلٹیز کی جو ہے منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے تقریباً کتنے جی 414 روپیز ملین کی جو ہے وہاں پہ منظوری دے دی گئی فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ اور خبروں کی طرف چلیں تو ایک اور بڑی دھماکے دار خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ پاکستان جو کہ ریلوے کے حوالے سے یہ خبر ہے، جس میں انہوں نے کیٹاگری ریوائز نادرہ ٹیرف انہوں نے دے دیا ہے جی، نیپرو ٹیرف جو دیا گیا ہے، جس کے مطابق اسکیل ایک یونٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے، وابڈا ملازمین کے حوالے سے اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں پورے پاکستان کے، ان کے حوالے سے یہ خبر ہے جی 1 سے لے کر 100 تک اگر آپ کے یونٹ خرچ ہوتے ہیں تو ستمبر میں آپ کو 13.48 روپے پر یونٹ آپ کو دینا پڑے گا، اور اسی طرح 101 سے 200 تک سے 18 روپے 58 پیسے اور 18 روپے 95 پیسے اکتوبر میں دینے پڑیں گے۔ 201 سے 300 تک 21.47 اور 22.44 اکتوبر میں دینے پڑیں گے۔ 301 سے 400 تک 24.63 اور 25.53 روپے آپ کو اکتوبر میں دینے پڑے۔ اور اس میں ایک بڑی بات سامنے آئی ہے، آپ یہ ٹیرف دیکھ سکتے ہیں سکرین پر، کہ جس طرح ریٹ بڑھتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں اس کے ریٹ بڑھتے ہیں پیٹرول کے ڈیزل کے، اسی طرح انہوں نے ٹیرف کے ریٹ بھی بڑھا دیے کہ ہر مہینے یہ ریٹ ہوگا، اگلے مہینے 14 روپے ہوگا، اگلے مہینے 15 روپے ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کے عوام کی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کے یہ بڑے شاندار قسم کے نوٹیفیکیشن اور خبریں تھی، تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔